ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو، اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ 2 واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بے یک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ 3 مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی۔ بے یک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا۔ 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، 6واں معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے چلا، اس بچے کے قریب پہنچا۔ بحیرہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے، بالخصوص یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں،